وہ فرماتے ہیں اللہ پاک وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ اس حق پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ وہ حق ہے جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے جو مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا۔ یہ مطلب ہے آج دسنا بہت آسان ہے۔ جڑا میں پہلے دن حق دسیا سی وہ بھی غائب ہے، جڑا دوسرے دن دسیا سی وہ بھی غائب ہے، تے جڑا کل دسیا وہ بھی غائب ہے، تے جڑا اج دسنا ہے وہ آج۔ اے غائب کوئی نہیں، یہ سارے گھراں چ موجود ہے، تے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ مطلب طے ہو گیا پھر قرآن حق ہے۔ آج ساریاں آیتاں قرآن حکیم دے متعلق نے الحمدللہ کہ قرآن حق ہے۔ جڑی آیت مجیدہ ہن میں ادھر جوڑ کے پڑھنا چاہنا ہوں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت، کمال انداز ہے خالق اکبر دا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اس کا نازل کرنا حق ہے، یہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ پھر اللہ فرماندہ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ اس کا نازل کرنا بھی حق ہے، اس کا نازل ہونا بھی حق ہے۔ یہ گل معمولی جاپدی ہے لیکن کوئی گہرائی ہے دے وچ۔ اللہ فرماندہ اس کو نازل کیا گیا، اس کا اترنا بھی حق ہے، اتارنا بھی حق ہے، نازل کرنا بھی حق ہے، نازل ہونا بھی حق ہے۔ اچھا اللہ فرماتا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اتارا ہم نے ہے، اترا مصطفیٰ کے دل پہ ہے۔ یہ نبی بولے گا تو مبشر بن کے بولے گا، نبی ڈرائے گا تو نذیر بن کے ڈرائے گا۔ لو جی یہ مطلب یہ اترنا بھی حق ہے تے اتارنا بھی حق ہے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھنے ہیں، بہت قریب کر لینا۔ اللہ فرماتا انہو لتنزیل رب العالمین، اس کی تنزیل اس رب نے کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر خالق فرماتا نزل بہی روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے قلب پہ نازل کیا اور تیری زبان سے اس کا اظہار ہوا۔ اچھا اس کا نازل ہونا بھی حق، نازل کرنا بھی حق، جس دل پہ آیا وہ دل بھی حق، جس زبان سے نکلا وہ زبان بھی حق۔ یہ مطلب حق نے حق کے ذریعے حق پر حق کو اتارا۔ مہربانی میرا خیال ہے کہ تینہ مجلساں پچھلیاں دا مینو تساں عوض دے دیتا جی۔ میں سمجھنا پڑی صاحب کہ بندے نے جڑا پچھلا میرا حیثی نہ بنتا وہ میرا حق ادا کر دیتا ہے۔ حق نے حق کے ذریعے حق پر حق کو نازل کیا۔ کمال ہے یار، نازل کیا ہے حق نے، نازل ہوا ہے حق، جس پر نازل ہوا وہ بھی حق، اور جو لے کے آیا وہ بھی حق۔ کہ تیرا کی خیال ہے جان لگیا محمد نے کسے باطل دے حوالے کر دیا؟ بھائی بھیجنے والا بھی حق ہے، بھائی بھیجنے والا حق، حق ہونی ہے جی، بھیجنے والا، لانے والا حق، جس کے دل پہ اترا، جس منہ سے نکلا حق، جس زبان سے ادا ہوا زبان بھی حق، اور یہ ہے وہ حق۔ پیغمبر اعظم دے بولن تو بعد اے نکلے ہے نبی دے منہ چو نکل کے حق کے، نبی دے منہ چو جو نکلے حق کے، نبی دے منہ چو جو نکلے حق کے۔ اور قرآن تے ہاتھ رکھ دیا، نبی بچو جننے نے سارے حق نے۔ نہیں میں آج تے قرآن دی گل کر رہا ہوں، میں کیا الف لام میم کدے منہ چو نکلے؟ نبی دے منہ چو الف لام میم حق ہے۔ الحمد کدے منہ چو نکلی؟ نبی دے منہ چو الحمد بھی حق ہے۔ والناس کدے منہ چو نکلی؟ نبی دے۔ یہ مطلب طے ہو گیا نا، نبی دے جڑے بچوں ہوندے نے نا، یار کمال ہو گیا۔ الف لام میم الحمدللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جنیاں صورتاں نے، جنیاں صورتاں نے، جنیاں صورتاں نے کدے منہ چو نکلی؟ نبی دے منہ چو۔ یہ مطلب ہے جو صورت نبی کے منہ سے نکلتی ہے نا وہ ہر صورت حق ہوتی ہے۔ چلو پاویں کڑی صورت سے رکھ لو،
پاویں کیڑی صورت، پاویں سین نہ رکھ لو، پاویں سواد نہ رکھ لو، جو نبی کے منہ سے نکلتی ہے وہ ہر صورت حق ہوتی ہے۔ وہ لوگوں جدو نبی دے وچوں لفظ نکلن تے حق نے، حضور آیت نکلے تے حق ہے، رکوع نکلے تے حق ہے، حرف نکلے تے حق ہے، نبی جو نکل کے حروف حق ہو گئے نے، تے جنہاں نوں ایتھے با کے محمد آ کے حسن میرے وچوں ہے، حسین میرے وچوں ہے، علی میرے وچوں ہے، فاطمہ میرے وچوں۔ شکریہ، مہربانی کریں۔ نزل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ اچھا ایک گل دس دیا، اللہ قرآن بھیجن واسطے جبریل علیہ السلام دا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو سیدھا نبی دے قلب تے نازل کر دے۔ حضرت ابراہیم نو کسے فرشتے نہیں سی آ کے آکھیا کہ بیٹے نو ذبح کر، انہاں نو خواب آیا سی، جڑا اللہ خواب دے ذریعے پیغام دے سکتا ہے، جبریل دا محتاج تے نہیں، اللہ جبریل دا محتاج نہیں، جبریل اللہ دا محتاج، لیکن اللہ نے جبریل نو وچ رکھے ہے۔ یہ تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ بہتا عقیدے والا بندہ آکھے جبریل دی کی ضرورت نہیں، اللہ نے ضرورت سمجھیے تو وچ رکھے۔ نازل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو اتارا ہے روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر۔ یہ روح الامین کی روح دا معنی ہے امر ربی، امین دا معنی ہے امانت دار، ایسا امر جو امانت میں خیانت نہ کرے اسے جبریل امین کہتے، ایسا امر جو امانت میں خیانت نہ کرے، جیسے اللہ سے لے ویسے ہی لا کے رکھ دے نبی کے دل پر، اسے کہتے ہیں روح الامین۔ یہ دا مطلب ہے حضرت جبریل امین امانت چ خیانت نہیں کر دے، یہ دا مطلب ہے اللہ اپنی اس حق والی امانت نو جبریل امین دے حوالے کیتا، جبریل امین دے حوالے کیتا ہے۔ تیرا کی خیال ہے اللہ انہوں بھیجن لگیا جدوں کسے بے ایمان نو وچ نہیں پاندا، محمد جان لگیا کسے بے ایمان نو کیسے؟ یار پیغمبر بھی تے کسے امین نو دے کے جائے گا، نازل کرن والا بھی حق، لیون والا بھی حق۔ اے جبرائیل علیہ السلام نو اللہ وچ پایا کہ میں پایا؟ اللہ نے وچ پایا، تو مہربانی کر انہوں وچ ہی رہنے دے، جبریل دے ذریعے نازل کیتا ہے، جبریل دے ایک باری پھیرا کوئی ذریعے نازل کیتا ہے، ذریعے کلا کر سکتا ہے اللہ کے نہیں، سیدھا کر سکتا ہے، پھر جبریل نو وچ رکھیا سو، او جب اللہ جبریل کا وسیلہ بنائے تو تو قبول کرتا ہے، محمد کے وسیلے کا منکر کیوں؟ کمال ہے یار، اللہ نے جبریل علیہ السلام دا وسیلہ وچ رکھے، وسیلے کے ذریعے پہنچایا۔ جڑے بچے بیٹھے نا جی بڑے صاحب، جڑے اے بچے اے بچہ اے چھوٹے بچے، انہوں نے زمانہ وہ ویکھیا جدوں ہر وار سرنج نمی لگ دی، جو ٹیکہ لگتا تو نمی سرنج اگلی ضائع کرتا۔ پرانے زمانے چ بچیوں 5-7 پنڈاں دے ایک ڈاکٹر کو ایکو ہی سرنج ہوندی، خدا دی قسم، ایک پنڈ وچ ڈاکٹر ہوندا سی، 5-7 پنڈ اتھے آوندے سن، وہ تو کوئی ایک سرنج ہوندی سی، تو پتیلی چ رکھی ہوندی سی، اس تھلے سٹوپ بالیا ہوندا سی، وہ گرم پانی میں رکھتا سی، 2-3 سوئیاں تے ایک سرنج، سارے علاقے نو اوہی سوئی اوہی سرنج، وہ پھر انہیں احتیاط نہ رکھی ہوندی سی کیونکہ چھاپے چھاپے پیندے سن۔ اگر وہ پتیلی دے تھلے سٹوپ چ تیل نہیں سی لاؤندا تے چھاپا مارن والا چلان کر دیندا سی کہ تو سارے علاقے نو یہ لائی آنا، کم از کم دھوندا بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے وہ گرم پانی نال دھونا بڑا ضروری ہوندہ سی۔ وہ بچوں تساں وہ زمانہ ویکھیا نہیں تو میں دس دینا، وہ بچ پا کے نا پہلا پانی، دوائی نہیں، پہلا پانی گرم کھچ کے پا کے 2-3 پچکاریاں مار کے انہوں سوئی نو سارا تے بچوں صاف کرنا تے پھر بچ بھر کے لانا۔ لوگ آندے سن جی ڈاکٹر صاحب کمال نے، دیکھو نا تیل دا خرچہ بھی تو پیندا ہی سی نا یار، مٹی دا تیل تھلے بندا سی، آخر وہ بھی خرچہ ہی پیندا اس زمانے میں۔ وہ پھر چھاپا کیوں پیندا سی؟ وہ پھر چھاپا اس واسطے پیندا سی کہ تو گرم پانی نال سرنج نہیں دھوندا، دوائی پاویں کڈی پیٹنٹ ہوے، پیٹنٹ اچھی ہوے، خالص ہوے، صحیح ہوے، اگر سرنج دے اندر کوئی جراثیم موجود ہویا تے تو وچ بھر لئی دوائی، او تو ڈویلپ کیتی اگلے دے بازو وچ، تے
تے بندہ بیمار صحت مند ہونے دی بجائے مر سکتا ہے، کیونکہ دوائی ٹھیک سی، دوائی ٹھیک سی، سرنج خراب سی، وہ دے اندر ایک جراثیم سی۔ یہ دا مطلب ہے صحیح دوائی اگے پہنچانی ہوئے نا تے وسیلہ ایسا چاہیے جدا ظاہر بھی پاک ہوئے تے باطن بھی پاک۔ مولا کائنات تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے سرنج دا ظاہر بھی پاک ہونا ضروری ہے تے سرنج دا باطن بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لے کے آئے نے، تو اڈی خیر ہوئے علیہ السلام، یہ دا مطلب ہے ڈویلپ دا کام اللہ علیہ السلام بڑھو نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے منہ رضی اللہ نکل گیا، سارا مجمع ہی ناراض ہو گیا۔ یہ دا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعہ پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اے یو حق جڑا اللہ نے نازل کیتا معصوم دے ذریعے، جبریل دا جڑا کوئی ظاہر ہے جنہیں دیکھے ہے وہ بھی پاک ہے، جبریل دا باطن بولو یار پاک ہے نہیں؟ اجے تو سواد نہیں نا، ایک اور آج پر اللہ فرماتا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھا رہا ہوں ان تاروں کی جو اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اس گل دا سارے نو سواد نہیں ہونا، اس گل دا لطف صرف انہوں آنا جنہوں اس دہلیز دا پتہ جتے ستارے اتر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ فرماتا مجھے اس ستاروں کی قسم جو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، اور خالق فرماتا انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ اگر تم سمجھ سکو اور جان سکو تو بڑی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں عظیم قسم اٹھا رہا ہوں، خود بھی عظیم ہے، اس کی قسم بھی عظیم ہے، وہ عظیم کی قسم کھا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے، سوچو تو صحیح، یہ جڑا ستارہ ہے وہ ایڈا عظیم ہے، جڑا قسم کھانا ہے وہ دو وڈا عظیم ہے، وہ دہلیز کڈی عظیم ہوگی جدے تے ستارہ اترے ہے تے اندر وہ مخدومہ کنی عزیز ہوگی، جدے دروازے تے ستارہ اترے آباد رہو جی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، جنہیں چیک کرنا ہے آکے کر لو، اے ساڑھے بھی یہی ہے، آکے چیک کر لو، ساڑھے بھی قرآن کریم یہی قرآن الحمد تو شروع ہو کے والناس سے مقدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عظمت والا ہے، یہ کریم ہے، یہ باکرامت ہے، یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، اس کی بڑی تکریم ہے۔ میں خیالہ کتوں آیا؟ فرمایا فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کتاب کے اندر سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ میں کہ کتھے؟ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، تم نے دیکھی نہیں، کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے۔ میرے کو جڑا قرآن ہے یہ دی تشریح کیتی ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ ایک لوح محفوظ رکھی ہے جس کے اندر قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، وہاں سے جبریل لاتا تھا۔ ایک لوح ہے جو محفوظ ہے، اس کے اندر یہ قرآن تھا، اللہ نے اتھے لکھیا، جبریل نے اتھوں لیا تے نبی دے دل تے اتار دیتا۔ تسی اندازہ لاؤ جن نے لکھے لوح محفوظ وہ بھی پاک، تے جن نے اتھے لکھیا لے آندہ وہ بھی پاک، تے جدے دل تے اترے وہ بھی پاک۔ تو اڈا کی خیال ہے جڑی لو ہے، لو دا مڑا تختی، محفوظ دا مڑا محفوظ تختی، یہ دا مطلب جڑی اللہ نے محفوظ رکھی ہے وہ تے تھلے بوکر شکر کو پھیردا ہوئے تو توڑ جاندی ہے، بولو کو پانی شانی ترونگدا ہوئے کہ چھٹ جاندی ہے، پیپ اتھا نو بھی کر کے لائیے، اتھوں تک کوئی چھٹ، اتھوں تک کوئی چھٹ نہیں جاندی۔ وہ جڑا بندے آندے نے تو بڑی چھٹ ہے، جنہوں اللہ پاک رکھے نا وہ تک چھٹ کوئی نہیں جاندی۔ سار اٹھاؤ جی، اللہ نے لوح محفوظ قرآن پاک رکھے نہ اتھے توڑ جاندی ہے نہ اتھے کوئی چھٹ جاندی ہے۔ میں مذہب چھڑ دیا دا کو مولوی ثابت کرے کہ سالانہ فرشتے لوح محفوظ دے ٹاکی مار دے سن، سالانہ گلی ٹاکی مار دے سن، اتھے دست بھی نہیں جاندی،
ٹاکی مارن دی لوڑ نہیں. حضور لوح محفوظ سے محمد کے دل پہ اترا. جب لوح محفوظ کو صفائی کی ضرورت نہیں, محمد کو آپریشن کی ضرورت ہے. مولا جی تو ہمیں جزا دے پاکستان. آباد آباد رہو, آباد رہو. بہت شکریہ. بھیجن والا بھی پاک. ویکھ لو کی پتہ پھر موقع ملے کہ نہ. اے او ملک ہے جتھے ایک بندہ اٹیک ہوندا ہے, او دی جیب تھلے رکھ دے کہ گولی جڑی اونوں ہسپتال پہنچاندی. بندے آندے چٹ پٹ کارو او جا کے گولی لیا. او جنوں گولی لین کرنے نا, وہ راج کو ٹرانسفارمر بنتا ہو تو اتنے کھلوتا ہو. اللہ دے بندے ہو, سانو عادت ایک بچہ اٹھا تو سارے چھڈ چھڑا کے نہ لوہے محفوظ انہوں گوین دینے پہ کدھر پہ جاندے. بھائی عزیزو توجہ رکھو, 6 بجے تک ٹائم ہے, تو اس تو پہلے مکانی بھی ہے. یہ اللہ نے لوح محفوظ تو جبریل دے ذریعے پیغمبر تے دل تے نازل کیتا ہے. یہ تسی ایک باری جوڑ کے مینوں دسو نا کہ اللہ پاک دی ذات یہ دیہڑی چ کنے گھنٹے پاک ہوندی ہے؟ ہر ویلے پاک. تے لوح محفوظ ہر ویلے پاک. تے جبریل تے نبی دا دل تے نبی دی زبان تے ہن قرآن ہر ویلے پاک ہے. تیرا کی خیال ہے جان لگیا نبی کسے نو ایسے نو دے جائے گا جدو او ہر ویلے پاک ہے, جبریل ہر ویلے پاک ہے, محمد ہر ویلے پاک ہے, محمد دی زبان ہر ویلے پاک ہے. جاندا محمد اونا دے حوالے کر کے گیا جڑے ہر ویلے پاک ہے. کمال ہے اگر سارے مدینے دے لوگ ہر ویلے پاک ہوندے تے سارے دے دروازے مسجد دے کھلے رہندے الا باب علی ابن ابی طالب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں, علی کا کھلا ہوا کیوں؟ آئے ہاتھ میرے چ قرآن ہی, میں ذمہ داری نہ پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے, علی ہر حالت میں مسجد میں. مہربانی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بسم اللہ. آج پڑھ رہے ہیں قرآن حق ہے, قرآن حق ہے. آج پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ فاتر دی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ فاتر. اللہ پاک ارشاد فرمائے والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق. کہ میں جمع کیتی ہیں حق والی آیت. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے جو کتاب میں سے تجھ پہ وحی بھیجی ہے وہ حق, وہ وحی حق ہے. اچھا اللہ فرماتا ہے مصدق لما بین یدہ, جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی قرآن مصدق ہے. نہیں نا یاد آ رہا, یہ مصدق ہے اور ہر کتاب مصدق یہ تصدیق کرے گی, ان کی تصدیق ہوگی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ تیرے بعد نبوت ختم ہوگی, حق ختم نہیں ہوگا. کیا بات ہے, تجھ پہ نبوت ختم ہے, حق ختم نہیں. ہم نے قرآن جیسے حق کو تیرے دل پہ نازل کیا. پیغمبر فرمایا جدو میرے جیسا حق اے دنیا چھڑ کے ٹر جائے گا, مگر وہ اس حق دا کون وارث ہے؟ آج کی مجلس میں صرف حق نہیں پڑھ رہا, وارث حق پڑھ رہا. صدقہ جامع. بہت شکریہ جی, تواڈے بڑی برکت ہوئی. آباد رہو جناب علی. میں عرض کر رہا ہوں نبی نے فرمایا یہ حق, میں بھی حق, تو بھی حق. جب میں چلا جاؤں گا کیا یہ حق کا کوئی وارث ہوگا یا ایسا ہی ہوگا؟ قرآن نہ ہوئے مجرم ہے تواڈا. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں حق کا وارث بنا دیا. شکریہ قبلہ.
واضح کر دیں گا، واضح کروں گا، شکریہ، واضح کروں گا۔ حضرات یہ قرآن حق ہے، کوئی وارث حق ہے یا علی؟ قرآن حق ہے، حق ہے، نبی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تھوڑے بندے آنکھیں، نبی کے بعد نبی کوئی۔ حضور نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مطلب ہے حضرت علی نبی نہیں، نبوت حضور تے ختم ہو گئی۔ میں ایڈی خوبصورت گل کر کے تمہیں سنانا، نبی پاک نے فرمایا جس آدم نو علم چ ویکھنا ہوئے، نوح نو حلم چ ویکھنا ہوئے، ابراہیم نو خلت چ ویکھنا ہوئے، اسماعیل نو قربانی چ ویکھنا ہوئے، موسیٰ نو دی حیبت چ ویکھنا ہوئے، عیسیٰ نو دے زہد چ ویکھنا ہوئے، یوسف نو دے حسن چ ویکھنا ہوئے، تے منو میرے کمال چ ویکھنا ہوئے، علی دا منہ ویکھ۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور جس میں نبیوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی خود نبی نہیں۔ اور یار جدہ منہ ویکھیا نبیوں کی صفتیں نہ بجا، او علی بھی خود نبی ہن نہیں، ٹکا کے آکھنی چاہیے تھی۔ وہ جدہ منہ ویکھیا نبیوں کی صفتیں نظر ہوں، وہ آپ نبی نہیں۔ پھر ساڈے بالا نو سکھان دی لوڑ نہیں کہ ختم نبوت پہ ایمان رکھو، ساڈے بالا نو ایتھے بہ کے پتہ لگ گیا ہے جدو علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ خیر ہی ہوئے تھوڑے بیڑے آباد رہے، شکریہ۔ اگر کوئی بندہ تو معروضی سوال پوچھے تھے معروضی جواب دیو، تفصیلی سوال دا تفصیلی جواب، معروضی دا معروضی جواب۔ چھوٹا سوال ہے، کیا یہ مرید کے ہے بس۔ یہاں قلعہ بھٹیاں کے عزیز بیٹھے ہیں جی بس، لمبی گل کرنے دی لوڑ نہیں۔ معروضی سوال، معروضی سوال ہم سے کرو کہ ولایت علی کسے کہتے ہیں؟ جو ختم نبوت پہ تالا لگا دے اسے ولایت علی۔ صدقہ جاواں آباد رہو، جو ختم نبوت پہ۔ مہربانی، جو ختم نبوت پہ تالا لگا دے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ جب علی جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کچھ وارثان حق ہیں آج جڑی میں دلیل دین لگا نا وارثان حق دی، وہ ذرا مختلف ہوئے گی میری عام تقریرات۔ اے قرآن سورت مبارکہ دانا الاحقاف ہے، اللہ بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے اس حق کو حق کے حوالے کر، حق کو حق کے حوالے کر دیا۔ کہاں حضور نے فرمایا، میں خطبہ غدیر پڑھیا جی، وہ 3.5 گھنٹے کے خطبے صرف من کن تو مولا نہیں، آنکھوں تے 2 جملے سنا دیا، اس تو علاوہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا تے مرکزی کر لیں۔ خدا دی قسم میں پڑھیا، سرکار دو عالم نے حضرت علی کے ہاتھ کھڑے کر بلند کر کے فرمایا، لوگوں تمہیں یہ نظر آ رہا ہے؟ کمال ہے، لوگوں یہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ایک ہی غدیرہ دن بدل بنے ہیں، بولو بولو بولو، بچ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں۔ اسے واسطے آبادی تو باہر سی، آبادی کچھ شہمت دس دیاں نے، کچھ نہیں دس دیاں۔ کسی ویلے کند اگے آ گئی، کسی ویلے بس اگوں لنگ گئی، اگوں بس لنگ بھی ہوگی تو شاید نظر نہیں آؤں، کوئی شاید سامنے نہیں سی۔ تو پھر نبی کہہ رہے سن، لوگوں تمہیں یہ نظر آ رہا؟ یہ مطلب ہے نبی دے دور تو لے کے ہن تک کچھ ایسے نے جنہوں کچھ ہو جائے ہر شاید نظر آتی ہے، صرف علی نظر نہیں۔ لوگوں یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ میں کھانا لفظ پڑھنے کی بلا،
پیغمبر نے فرمایا یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے حلال چھوٹے چھوٹے حرام بیان کرنا شروع کروں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. جس ذات نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے اس نے مکمل علم حلال و حرام کا مجھے دے دیا ہے. میں نے سارا علی کے حوالے کر. ہائے ہائے اب اس سے لگے رہو گے تو حلال کا پتہ چلے گا, اس سے لگے رہو گے تو حرام کا پتہ چلے گا. جو علی سے دور ہے نہ حلال کو جانتا ہے نہ حرام کو جانتا ہے. ایک اور جملہ سنا دیں, میں پورے وثوق نہ پڑھ. پیغمبر اعظم نے فرمایا لوگوں یہ جس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو طالب کا بیٹا, اس کا نام علی ہے. لفظ چھوٹا ہے پر پیغمبر دی زبان وڈی, زبان اتنی معتبر تے اکبر ہے کہ تمہیں زمین تے قرار نہیں ہونا. خدا دی میں نے قسم قرآن تے میرا تھے. پیغمبر نے فرمایا لوگوں یہ حق ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی, یہ حق ہے. میں اس حق واسطے دلیل دین لگا کہ ایسا پیغمبر تو بعد بلا فصل حضرت علی نو اپنا ہاتھی منے. تے کئی بندے آندے نے کہ تمہیں ہور ککھ نظر نہیں آਉਂدا, صرف علی نظر آਉਂدا. آہو جی صرف علی نظر آؤں. کیوں؟ اس کیوں دا جواب دے کے میں اس تمام کرنے لگا. سورہ مبارکہ الاحقاف اللہ فرماندہ وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ, میرے حبیب ہم نے ان کو تیری جانب موڑ دیا. ہم نے ان کو تیری جانب موڑ دیا. نفرن من الجن, جنوں کی ایک جماعت تھی, ہم نے ان کو تیری طرف موڑ دیا. اور میں شان نزول پڑھا جی. پیغمبر حج تے پہنچ گیا سن. حج 3 دن چوندا ہے تے بندے ویسے 40 دن لا کے آتے ہیں, باقی 37 دن بندے فارغ ہی ہوتے ہیں. وہ مرضی نال عمرہ کرنا, قرآن پڑھنا, اچھے کام جو بھی دعا کر. پیغمبر ہر روز نماز پڑھاندے سن, صحابہ پڑھتے سن. ایک دن پیغمبر نے آکھیا بھی نماز حدود حرم تو باہر پڑھنی ہے, باہر ذرا جنگل جا کے پڑھنا. ہوں آبادی چ نماز دی اور صورت ہے تو جنگل چ نماز دی اور سرگی دی نماز سی فجر دی. میرے نبی نے فرمایا باہر پڑھنا. صحابہ کہنے کہ ٹھیک قبلہ جتنے تساں آکھنا ہاں اتنے ہی پڑھنا. وہ نال چلے گا. وہ وادی جن سی. مینوں ایک بندہ لے گیا سی, وہ مینوں آتا سی وادی جن وکھانی, وہ مینوں وہا دیتی ہے. وہی ہوئے گی لوگ جانتے ہوتے ہیں وادی جن مشہور ہے. یارہ جاؤ گے تو وادی جن مکے دے قریب مشہور. وہ نبی پاک اتنے لے گیا وادی جن. نبی کسی نے دسیا نہیں کہ جتھے نماز پڑھن لگے ہیں اتنے جن ہوتے ہیں. ہو سکتا نماز دے خشوع و خضوع چ فرق آ جائے. جن وہ کسی کو پتہ نہیں سی. حضور نے نماز پڑھائی. حضور نے نماز صبح دی نماز جڑا قرآن پڑھیا نا قرت کیتی تے ہن قرت او دے منہ چوں قرآن پہ نکلدا جدے دل تے قرآن نازل. لوگ کہندے نے جدوں حافظ صاحب قرآن پڑھ دین ادوں تے بیبیاں دیاں ہانڈیاں اتنے سڑ جاندیاں. انج لوگ سنتے ہیں قرآن. قرآن نو یاد کرنے والا پڑھے تے اور ہے جدے اتنے نازل ہویا وہ پڑھے تے اور. سرکار دو عالم نے قبلہ قرآن پڑھے, وہ قرآن جنہ نے سن لیا. سنان ہی نبی گئے سن, اتھوں کر کے قرآن پہ پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے جدوں تساں قرآن پڑھیا وہ جنہ سن لیا. اللہ فرماندہ ہے نفرن من الجن, جنہ دی ایک جماعت سن لیا. یستمعون القرآن, انہوں نے تجھ سے قرآن سنا. کنہ نے پریشان نہ ہو, ایسے کچھ جن بھی آئے نا تو مجھے سن نہیں آئے نا. اے جے کسی دی جتی چکی گئی تو جن نے نہیں چکنی, کسی بندے نے چکنی گئی. کنہ قرآن سنیا جلدی پہ کر جنہ. اللہ فرماتا فلما حضروہ, پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قرآن دی آیت رہی مجلس مکمل ہو جائیں گے. خدا دی قسم تشریح دی ضرورت نہیں, جتنا جہاں دیدہ اور فرزانہ مجمع میں ملتا ہے. الحمدللہ یہ پورا علاقہ آزاداری دا خوب علاقہ الحمدللہ. فرماتے نے اپنی قوم کی طرف گئے. کالو, انہوں نے جا کے اپنے بزرگوں سے کہا یا قومنا, اے ہماری قوم. جنہ کہ جی
انہاں کیا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایسی کتاب سن کے آ رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. راضی ہیں؟ ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدی، اور یہ موجودہ کتاب پچھلی کتابوں کی مصدق ہے. سواد انہوں پہ آؤں ہے جنہیں پچھلے سن بیٹھے، مصدق ہے اور ہر کتاب مصدق. پھر وہ کہنے لگے وہ جو کتاب ہم سن کے آ رہے ہیں یہدی الی الحق، وہ ہدایت کرتی ہے حق کی طرح. ہو گئی ہے مجلس، وہ ہدایت کرتی ہے. یہ اپنا موضوع ایسا مکمل کر لے، قریب آ گیا. حق کی طرف ہدایت کرتی. وہ بزرگ آکھن لگے سانوں بھی سناؤ. وہ لے کے پھر اتھے آگا جتھے نماز نبی پڑھاتے سن. اگلے پڑھ کے بزرگ آئے، انہاں حضور دا قرآن سنیا حضور دی زبان تو. وہ پھر آ کے تے مسلمان ہو گئے. پیغمبر نے انہوں کلمہ پڑھا دیتا، پیغمبر نے انہوں کلمہ پڑھا دیتا. حضرت عمر جدن اپنی ہمشیرہ نو مارے ہیں وہ قرآن پڑھ دی، قرآن پڑھ دی. انہوں نے مارتے سن تو قرآن دے ورکے لکان دی سی. انہوں نے کہا تیرے کوڑ کی، اس نے کہا تیرے والی چیز نہیں. جو میرے کو ہے نا یہ تیرے والی چیز نہیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے تے میں اس حق دی قائل ہو چکے. انہوں نے کہا میں تینوں پیانا اور میں نو بکھا. اس نے کہا تو پرا ہے میرے ٹوٹے کر چھڑ، اینو ہاتھ نہ لائی، اے پاک. صدقے جاؤں تو پرا ہے، تو مار سکنا ہے تو میں مار کھانی، تو میرے ٹکڑے بھی کر چھڑے نا تو تو میرا پرا ہے، پر اینو ہاتھ نہ لائی. اے ویر اے پاک، اے پاک ہے، اینو نا تو آڈے ور کے بندے ہاتھ نہیں لا سکتے. او اینا اثر ہویا، اینا اثر ہویا بھی ہاتھ مک کے یہ کتاب ایسی جنہوں اسی ہاتھ بھی نہیں لا سکتے. اینا اثر ہویا تو نہ کیا اور میں نے بھی سناؤ کہ صفحہ بچوں جب وہ سنایا گیا تو پھر پلٹ کے حضور دی بارگاہ چ آئے نے نا، پھر ہی آ کے کلمہ پڑھیا نے نا. وہ جنہیں 8ویں تک بھی سکول پڑھیا انہوں بھی حضرت عمر دے قبول اسلام دا واقعہ یاد نہیں. کدوں گئے نے جدوں قرآن سنیا نے. یہ مطلب ہے میرا اس واقعے تے بحث دا مطلب نہیں، یہ مطلب ہے قرآن دی عظمت دی قسم. انسان قرآن سنتے سن تے اثر ہوندا سی تے وہ بھی رسول کول آوندے سن. جن قرآن سنتے سن تے اثر ہوندا سی تے وہ بھی بولو بولو رسول کول آوندے سن. یہ مطلب ہے انساناں نو مسلمان کیتا ہے تے نبی، تے جے جنہاں نو مسلمان کیتا ہے تے نبی. یہ مطلب ہے حق اسے کہتے ہیں جو انسانوں کو بھی ڈیل کرے. تھوڑے بندے میرے نال، جو انسانوں کو بھی ڈیل کرے، ہدایت دے اور جنوں کو بھی ہدایت دے. پیغمبر نے انسانوں بھی ہدایت دیتی ہے، بولو جنہوں نے بھی ہدایت دیتی ہے. ہن سوچ اللہ اس حق کا وارث نبی کے بعد کسے بنائے گا؟ میں ہاں کران لگا کوئی بندہ خاموشی اختیار نہ کرے، منہ نال یا کوئی گل نہیں، زبان نال نہیں، سر نال ہاں ضرور کرنی. اے نبی پاک جنہاں انساناں نو کلمہ پڑھایا ہے وہ نبی نو نظر آؤندے سن؟ جویں نبی نو انسان نظر آؤندے سن اوویں پیغمبر نو جن نظر آؤندے سن. اساں نبی تو بعد بلا فصل انہوں منے ہیں جنہوں انسان بھی نظر آؤندے ہن جن بھی نظر. آباد رہو بھائی، آباد رہو بھائی. یہ جن نظر ہی نہ آئے گا تو وہ قرآن کے میں سنائے گا، جن نظر ہی نہ آئے گا تو ہدایت کے میں دے گا. یہ مطلب ہے حیدر کرار نو اساں بوٹی پی کے امام نہیں بنے. نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا مرکز تے شاعر ہوں. علی دا دروازہ ہے جڑا مینوں علم ہے، او علی کول علم ہے. جس علم نال میں جن وینا اس علی اس علم نال علی جن ویندا ہے. اور نبی تو بعد ہادی انہوں مننا ہے
جڑا جنہاں نو ہدایت دے جنوں جن چمبڑ جان وہ ہادی نہیں خدا دا واسطہ سبحان اللہ میرا خیال ہے مہربانی سبحان اللہ جڑا جنہاں نو ہدایت کرے جنوں جن چمبڑ جان جنوں جن چمبڑ جان جن پتہ نہیں اتھا بھی چمبڑ جانتے نہیں کہیں تُسے فکر نہیں کرنی کو جن چمبڑ جانا کسے فکر نہیں کرنی جس کنوارے نو جن چمبڑے نا انہوں صرف اتے کپڑا پا کے تے بچ منہ کر کے پوچھنا ہے شادی کتھے کرانی ہے بس میں کڈے ایک دا میں نو پتہ میں یقین کرو کڈے ہونڈے کو جن چمڑے میں کڑ چھڑ کے میں کڈے اتے کپڑا تے پائی دا نا حاضر کروا وہ کپڑا میں تو اتے پا کے نا اینا دو انگلیاں دے وچکار میں پینسل رکھ پینسل وہ میں اتھو پھڑ کے دو انگلیاں نپیاں نا میں حاضر ہوں انہاں کیا حاضر بڑا درد ہوندا جے رکھ کے ویکھ لو وہ اتھے میں پینسل رکھ کے نا تو بچو کٹیا چنگا ٹکا کے وہ آندا میری گل سن لو اسی حاضر ہوں میں کنے ہوں 35 ہاں جانا جے کہ نہیں چنکیا میں زور نہ کٹیا داندا جانے وہ میں صاحب لگ گیا جنہوں جن چمبڑ جس بندے نو چمبڑ دے ہونڈے کنوارے نو وہ کو شادی دے متعلق پوچھو ٹھیک ہو جائے تے جڑی شادی شدہ بی بی نو چمبڑ دے سمجھو دا بندہ سخت ہے تو اس بندے نو دوترا چپیڑا مارنیاں ہوندیاں تو چپیڑا مار کے آندی ہے میں تے تہاڈی تابع ہاں او حاضر ہوئے سا صاحب جے کسا شیعہ منڈے نو جن چمبڑیا میں نو فون کریا جے میں ایک جن کٹن والے بابے نو پوچھیا میں کہ بفرے ہوندے نے ویگنا جو دواں بھاتاں تو پھڑ کے لے ہوندے نے لتاں باواں تو تے لوگ اندر پیچھا ہو جو انہیں کند بھی ٹا چھڑنی ہے تو تسی جن کیویں کٹ دے ہو سکے ناد علی پڑھ کے کمال ہے یار اوے جن تے ناد علی نال نکل جاندا ہے تے کتے وچ بھی ہوے او جن کیویں چمبڑ حد ہو گئی حادی انہوں منیا نبی تو بعد جڑا جنہاں نو بیک سکتا سارے نو جن نظر لو جی میں مکا دیتی تو انہوں پتہ بیر علم تھیوں جن سن تو پانی نہیں سن لین دیں یاد آگئے بیر علم اتھوں جن سن تو صحابہ کرام پانی لین گئے انہاں تھلیوں بوکا ہی پھڑ چھڑیا جا بوکا بچ آیا نا انہاں تھلیوں پھڑ چھڑیا تے اوترے جن بھی کچھ ہوندے نے وہ ایڈے اوترے آج جڑے نبی کو قرآن سن کے گئے یہ تو کمال جن سن وہ ایڈے اوترے سن کافر جن سن کافر انہاں تھلیوں انہاں پھڑ چھڑیا بوکا کٹ کے ہوں جن پھڑیا ہوئے تو بندہ بچارا کی وہ دو چار صحابہ نو ہو دیا انہاں چنگی کھچ ماری ایڈے اترے جدو انہاں پورا کھچ لیا تو انہاں تھلیوں چھڑ چھڑیا وہ سارے پھر ڈگے نا پر واپس آ کے پیغمبر نو کہنے لگے جو کھو دے وچ نہ کوئی شے ہے کوئی شے ہے جنوں باہر دی شے نہیں آندے باہر دی شے او دے وچ کوئی شے ہے ہوں میں مختصر تاں پیا کرنا پہ سواد اختصار ہے صحابہ نے آکھیا وہ وچ کوئی شے ہے تو وچوں پانی کڈن نہیں دیندی میرے نبی نے فرمایا یا علی جی پانی لے کے آؤ ہائے ہائے آباد رحمہ جی یا علی پانی لے کے آؤ حضرت علی تلوار حمائل کی تھی صحابہ نال گئے حضرت علی کنویں چوتر گئے صحابہ دے سامنے وہ کنویں چوترے نے تو کوئی دیر حضرت علی گلا کرتے رہے صحابہ تو اندر پھر جنگ شروع ہو گئی حضرت علی نے جنگ کی تھی تلوار صحابہ نے تلوار چلاندے ہے سن علی چلاندے ہے سن صاحب نہیں سی لگتا کدے تے وار کر دے اسی حیران سا واپس آ گئے حضرت علی میں تھوڑی دیر بعد تے فرمایا لیاؤ بوکے پڑھ لو مشکاں پڑھ لیاں بوکے پڑھ لو واپس آ گئے حضور نے فرمایا ایویں تواڈے دوواں پراواں تو ہی میں صدقے ہاں اوتھے ایڈی ٹینشن بنی ہے کہ یہ لائٹلی گلاں پہ کرتے ہیں لائٹلی بالکل لائٹ رسول خدا نے بڑی بے نیازی نے فرمایا کی سی اوتھے کی سی اوتھے حضور حضرت علی نے فرمایا کچھ نہیں جن سن انج نہیں آکھیا جن سن نہیں جن سن کیسے سن کافر سن پھر میں گیا پانی لین انہوں نے کہا ہاں لین نہیں دینا سارا قبضہ ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے قبضہ گروپ ہوندے نا اسی جاننے ہیں سارے
اسی قبضہ چھڑان تے آئیے تو ساڈے اگے کوئی شعار نہیں بن سکتی. تسی بہت اچھی گل ہے کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ. انہیں کیا سا نہیں ہونا. حضور نے فرمایا نہیں ہونا تے ادھر ہو سا پانی پڑنا. انہیں کیا سا ادھر بھی کوئی نہیں ہونا. نہیں ہونا نہیں. حضرت علی نے فرمایا میں پھر پانی بھرن لگا. جنہ دا سردار کہنے لگا کس کی اجازت سے؟ فرماتے نے بطور کے بابے کی اجازت. صدقے جاواں بطول کے بابا کی اجازت سے بھرنے لگا. انہاں کہتے اسی مر گئے ہو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھو مر گئے ہو. اسی مر گئے ہو. فرمایا سمجھو مر گئے ہو. حضرت علی نے فرمایا لگا پن وہ ہتھی پہ تو میرے مولا علی نے فرمایا اللہ گواہ رہنا میں نے زندگی میں پہلا حملہ نہیں کیا. یہ جن میری ہتھی پہ ہے تو میں حملہ کرنے لگا. حملہ کیتا ادھے مر گئے ادھے نس گئے. قبضہ چھڑا کے حضرت علی واپس آئے. صحابہ نے ہم حیران تھے یا رسول اللہ کہ علی کس سے لڑ رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے جن علی کو نظر آتے تھے باقی لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. حضرات جسے رعایا نظر نہیں آتی وہ خلیفہ نہیں ہوتا. آباد میرے عزیزو الحمدللہ حیدری انساناں نو ہدایت کیتی ہے تے اس مہربانی یا علی. ایک آدمی نعرہ لانا چاہتا حیدری انساناں نو ہدایت کیتی ہے تے اس خاندان نے تے جے جنہاں نو ہدایت کیتی بولو جی اس خاندان نے. جدو شبیر رکھے نا حل من ناصر ینصرنا پھر انسان کوئی نہیں آیا پھر جن آئے گا. جنہ آکھیا حکم ہون کیتے جدو عباس بھی نہیں رہے. حکم ہون کیتا جدو علی اکبر بھی نہیں رہے. زہرہ دا چند سویرے حکم کر دو پوری آبادی نو الٹ دیں دے. میرے مولا نے فرمایا ملائکہ تھوڑے تو پہلا اتھے موجود نے. میں کسی غیب دی طاقت نہ بندے مروان نہیں آیا. میں اصلاح امت کے لیے آیا. قبلہ میرے مولا نے کسے آکھے مولا سجاد کو پوچھے ایک مومنہ بیمار ہے جی خالق کائنات شبیر دی ماں دا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ کا. ہائے ہائے مولا سجاد نے کسے پوچھا آپ کے بابا آخر تک وہ حملہ نہیں کیا کہ سارے مر ہی جائیں. اگر چاہتے تو سارے مر جاتے. سجاد علیہ السلام دا فرمان سنو. میرے چوتھے امام فرماندے نے آخر تک میرا باپ مہلت دیتا رہا کہ حق کو سمجھ. میرے عزیزو چلو کوئی گل نہیں ان حق نو قبول نہیں سی نہ کرنا تے نہ کر دے. انہاں دیاں تیاں نو نہ مار دے. نہیں قبول کرنا تو نہیں مننا تو بابا جی قبلہ لوکاں دے پیر آؤندے نے ساڈے سامنے لنگتے ہیں ڈھول بجتے ہیں بندے لڈی مارتے ہیں ساڈے پیر نہیں ہوندے کسے دے پیر ہوندے نے. اسی سائڈ تے راہ دے دینے ہیں کی گل ہے انہاں دے پیر آئے نے انہاں دے آئے نے پاویں انہاں دے نے پیر تے آئے نے. واہ مسلمانوں یہودی مار دے تے گل ہور سی عیسائی مار دے تے گل ہور سی. تواڈے ہتھوں زہرہ دیاں تیاں نو مار نہیں سی پے. میرے عزیزو اس گل نو واضح کرنے واسطے زہرہ دی تھی دی جدن آزادی ہوئی ہے یعنی قید چھٹی ہے. حضرت سجاد نے آکے آکھیا اماں ہن پنڈاں چ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جنوں ماریا سو محمد دا پتر تے جنوں قید کر کے پہ لوندے نے یہ محمد دی دھی ہے. ہن گل پھیل گئی ہے تے مجبور ہو کے پہ چھڑدا ہے تے نال شرطاں بھی مندا ہے. زہرہ دی تھی نے فرمایا جے شرطاں مندا ہے تے اونوں آکھ کہ جنہ مسجداں چ اعلان ہویا سی نا کہ خارجی باغی دیاں پہنا پہیاں ہوندیاں میرا پہلا مطالبہ ہے انہاں مسیتاں چ اعلان کرائے محمد دیاں تیاں واپس جا. ہائے دی آواز میرے تک پہنچ گئی آباد تاکہ لوگاں نو پتہ لگے خارجی دیاں پہنا نہیں سا اے رسول دیاں تیاں انہیں قید کی تیاں. دوجی گل
فرمایا بکھرا مکان دے وے میں ویراں نوں رونا چاہنا ساڑیاں چادراں دے وے 1 سال ہو گیا سانو بغیر چادر تو نماز پڑھ دے چادراں دیاں گٹھڑیاں آ گئیاں بی بی نے فرمایا ساڑے سر سانو دے وے کہنے لگا لے جو اسا سر جا کے اتھے نال دفن کریں گے صندوقاں جو سر بند سن اس ملعون نے حکم کیتا تے بندے صندوق چک کے ٹر پے انہاں کے جا کے سر دے آؤ انہاں واپس جانا لے جان اپنے شہیداں نوں نال جا کے دفن کر دین وہ قطار لگی سی جویں گلی بندیاں سراں تے صندوق چکے سن حضرت سجاد دروازے تے کھلوتے سن جدوں کھلو کے حضرت سجاد نے کہنا اماں آ گئے نے سارے آندے بی بی پاک نے فرمایا فضا مینوں ہاتھ پھڑ اٹھا مینوں ذرا زہرا دی تھی فضا نے سہارا دے کے اٹھایا ٹور دے حضرت سجاد کو لے گئے فرماندے نے پتر میں اندر کھلونی ہاں تو دروازے دے باہر کھلو سار ایک مینوں دیندا جا تے میں اینا لٹیاں نو دینی ویر والی نو ویر دا سار پتر والی نو پتر دا سار آباد رہا پنیوے والی نو پنیوے دا سار بتیجے والی نو بتیجے دا سار وہ میں آپ دے ہاں جی تو مینوں میرے ہاتھ چ پھڑانا تے میں اگے دینا حضرت ثانیہ زہرا قبلہ معاف کرنا ماتمی بیٹھے ہو تے تواڈے دل ذرا نازک ہوندے نے تسی اس معاملے چ بڑے جذباتی تے سخت ہوندے ہو مولا تواڈے خون دے پرسے قبول کرے مولا تانوں ہمیشہ سلامت رکھے تسی ساڈا مان میں ظاہری گل کر لگا میں حقیقی گل نہیں کر لگا ظاہرن بطول دی تھی انہیں کمزور ہو چکے سا کہ اٹھ دے بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے سا ظاہرن دی گل کر رہے ہیں ظاہرن بھئی حوصلے چ کمزور نہیں ہوئی حوصلے بہندے بھی حضرت فضا دا ہاتھ پھڑ گئے ایک جملہ اکھن لگا جے ذہن چ اتر گیا تو کافی ہوئے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ جدوں سجاد علیہ السلام نے بچایا نا جو اگ لگی ہے وہ جڑے ماریا نے بدول دی تینوں حضرت سجاد نو جڑے مارن آئے سن اس واقعے تو بعد حضرت زینب ڈول آ کے نہیں پہ سکے دیوار نال آباد رہے بی بی دیوار نال ڈول آ کے نہیں پہ بی بی پاک بہت زخمی ہو چکے سن دروازے دے اندر لے پاسے بی بی کھلوتے سن بڑی مشکل فرماندے نے لیا سجاد 3 سار پڑھنا ہونا 3 پڑھ دینا چوتھا ادوں پڑھاں گا اگر میرے کو وقت ہویا تھا ورنہ 3 پڑھ کے میں اجازت رہن لگا میرے عزیزو پہلا سار جڑا صندوق آیا ہے وہ صندوق 1 سی تے سار 2 سن چونکہ عزاداری دا علاقہ ہے میں نہیں سمجھدا کہ میں نہ لے کے دسنا پوے اتنا تے معرفت سارے رکھ دیں میں زیادہ اکثریت تے زیادہ الحمدللہ عارفین دیئے جڑا کو پہلی باری بندہ آج زندگی چ مجلس چاہے ہے انہوں میں کوشش کراں گا سمجھان دی تو انہوں سمجھان دی لوڑ نہیں حضرت سجاد دے سامنے گلی چ بندہ بہ گیا دوسرے بندے تالا کھولیا جنہیں بڑے صندوق دا ٹاپا آنج کیتا نا حضرت سجاد دیاں آنکھاں چ رت ود گئی سار صندوق 1 سی تے سار 2 سار ادھے بندے سمجھ گئے نے 2 1 صندوق کے کیڑے کیڑے سے ایک دعا تو کرنا ماں تے اے بیڑا نہ ہوئے جدوں انہوں اطلاع ملے تیرے پتر دی لاش پہ آؤں دی پتر منجی تے ہوئے چادر مسجد والی ہوئے پھول پائے ہو کفور لگا ہوئے تے ماں منہ اوکھا ویندی اوکھا پتر دا منہ ماں اوکھا ویندی اس ماں دا حوصلہ تو دیکھو حضرت سجاد نے حضرت زینب دے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھ دیتا کھبے ہاتھ تے محمد دا سر رکھ دیتا پتہ نہیں زمین کے میں کھلوتی رہی ہے اسمان کے میں کھڑا رہے ہیں جدو آنو محمد دے سر حضرت زینب دے ہاتھا تے آئے رہنا تیرے حوصلے تو میں تیاں دے پردے قربان کراں آج غور لڑوے کے بی بی فرمان دی ہے میں ماں ہو کے تو دا شکریہ ادا کر تو سا جنگل چنان کے آدھی بھی لاج رکھ لئی تو سا داد کے آدھی بھی لاج رکھ لئی وے میرے شہزادے ہو وے میرے اسلام تے قربان بیٹھے ہو ہن دعا پڑھا بی بی دی وہ یار دعا کرنے آگے تسی دعا کر اپنی ذہن چ رکھو میں بی بی دی دعا پڑھا خدا دی قسم صرف اس خاندان دا حوصلہ ہے بی بی دعا پتران دے کٹے سار ہتھاں دے رکھ کے فرما دیا اللہم تقبل حاضر قربان اے اللہ
اللہ میری اس قربانی کو قبول حسد کر جا، اللہ زہرا دی بیٹی دیا قربانیاں قبول فرما صدقہ جاواں۔ بی بی کھلوتے پھر زمین تے پہ گئے، ایک سار ایتھے رکھیا، دوجا سار ایتھے رکھیا، جنہیں ٹو نہیں نہ لائی وہ دی چوڑی چ کوئی شے رکھو اوکھا ہوئے گا، جدی ٹو لگی ہے وہ سوکھا رہ گا۔ بغیر ٹو تو بی بی بیٹھی سی، ادھر آن دا سر ادھر محمد دا سر، تے ہاتھ اٹھا کے بی بی فرماندی ہے سجاد بیٹا ہن میں کھڑی نہیں ہونا، ہن میں بیٹھی رہنا ہے، ہن تو مینوں سر پھڑاندا جا تے اندروں میں بی بی سدنی۔ تواڈے کولوں پوچھنا میں تے رلا کے میں رونا چاہنا، روانا نہیں چاہتا، رونا چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، تواڈے کولوں پڑھانا چاہنا۔ بی بی دے ہتھاں تے حضرت سجاد نے دوجے صندوق چوں کڈ کے سر رکھیا، ایتھے رکھ کے بی بی نے فرمایا ام فروا دسو کدا سر سی، دسنا جے کوئی ایک ماتمی بولے کدا سر سی؟ حضرت ام فروا نو بلایا نے کدا سر سی؟ حضرت قاسم دا نوجوان تیری خضر تو زیادہ زندگی ہوئے، یہ دا مطلب ہے ساڑھے نوجوانوں نے بھی پتا ہے کہ ام فروا ماں دا نام سی اور وہ بیٹا یتیم دا نام قاسم سی۔ قبلہ پٹی صاحب میں 11 وین پڑھے نے کتاب چو، میں مجلساں چ آج تک ہی کو وین کیتا ہے، آج ہتھاں تے پتر دا سر رکھ کے نا حضرت امام حسن علیہ السلام دی اہلیہ یتیم پتر دا سر ایتھے رکھے ایکو وین کیتا جگر پھٹ جائے گا۔ بی بی بیٹھ کے فرماندی ہے قاسم بیٹا اجے میں جیونی ہاں میں میرا، اجے میں زندہ ہوں میں میرا جان بچڑا، اجے میں نو موت نہیں ہوئی میں میرا سونا بچڑا۔ بہت اچھا سنے، بہت اچھا سنے۔ بی بی سارے ایتھے رکھے، شیعہ دی گل نہیں کرنی کیونکہ اس نوجوان نے آکھیا حضرت قاسم دا سر، کیونکہ اس نوجوان نے پتہ ہے حضور دی والدہ ماجدہ دا نام ام فروا ہے، یہ مطلب پکا بندہ شیعہ ہے۔ ایتھے بندہ کھلار جڑا اہل سنت ہوئے زندگی چ پہلی باری مجلس آیا ہوئے، میں نہ ماں دا دسنا ہے نہ بیٹے دا دسنا ہے، انہوں بھی پتہ لگ جائے گا ہو رسی کہ میں پڑھی جڑا اگلا سر چک کے حضرت سجاد نے پھپھی دے ہتھاں چ رکھے نا وہ سر جناب زینب دے ہتھاں دے اندر ہی لک گیا۔ میرا خیال ہے آباد تواڈی ہائے دس دیئے ہوئے سارے جان نو پتہ لگ گیا نے، ایتھا میری کسے بیٹی دی گود جو 6 مہینوں دا بچہ لے او دا سر تیرے ہاتھ چی آ جائے گا، ہاتھ چی انہا پنجا انگلا چے آنج ہاتھ آ جائے گا۔ حضرت سجاد نے پھپھی دے ہاتھاں دے رکھیا، وہ پھپھی دے ہاتھاں دے اندر ہی لک گیا۔ ہن میں پوچھاں تے سارے ہی بولن گے نا کدا سر سی؟ شہزادہ علی اصغر دا، ہن اصغر دی ماں دے وین پڑھا، میں مبالغہ کراں اللہ دا مجرم ہاں، میں منا گھنٹہ کلا روندا رہا پہلی باری 2007 دی گل ہے جدوں میں یہ جملہ پڑھیا، میں چاہتا سا بی بی تے وین تانوں سناواں تیاں نوں سناواں، بی بی کیڑے وین کیتے، میں پڑھ کے کلا ہی روندا رہا، وین تے تاں پڑھدا جی اکھ کھلوندی، اکھ چوں آنسو جاری سن اور رکن تے کو پڑھا، پڑھ میں کی بیٹھا، میں پڑھ لیا بی بی نے وین کرن تو پہلا 3 واری اصغر دا پیاسا منہ چوں۔ علی اصغر دے لب ہے مبارک 3 واری میری مخدومہ نے چومیا تے چوم کے پہلا وین کیتا، آباد رہو کدی نہ رو، پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے اس وین دا میریاں عزیزہ میریاں تیاں پہننا زیادہ تلگے توڑے تو پہلا سمجھ جان گیا۔ بی بی پاک نے پہلا وین کر کے فرمایا علی اصغر بیٹا ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے رہے، میں نو کلے نیندر نہیں ہوں دی میں میرا جان بچڑا، میں راتاں نو دعا پاسے ہاتھ مارنی آوے میرا سونا بچڑا۔ پہلا وین دوجے وین دی بھی کسے نو سمجھ کیوں نہ آئے، دوجا وین کر ایڈا سخت، آج بی بی پھڑ کے فرمایا نا ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے نے۔ اگلا وین پڑھو، پتر نو مخاطب کر کے بی بی فرمائی اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی، جیڑی میرے نہ رڑ کے تیرے وین کر دی سی نا وہ بھی میرا ساتھ چھٹ گئی ہے، میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں رہ گیا بات۔
بادر علی اصغر دی ماں نے ایتھے سر رکھیا بیٹے دا سوار صاحب مولا تاری حیاتی کدی نہ کسے گاہ میں چلو بی بی دیوار نال روندی روندی جا کے بیٹھ گئی تیسری آواز جناب زینب نے دیتی کلثوم میرے پیو دیے تیے میری ماں دیے بیٹی میری بہن سکی آ جا اور بچے میرے منہ لو پہ بندن پہ حضرت ام کلثوم یا کلثوم دے اولاد ہی تاریخ سے نہیں لکھی یہ تے ماما پہ پتران دے سار پھڑ دیا سار یہ حضرت کلثوم نو کسا سار دیتا نے پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈگ پیا صندوق چوں اٹھا کے پھپھی دے ہاتھاں سجاد رکھیا تے پھپھی زینب نے چک کے نا تے حضرت کلثوم دے کھلے ہاتھاں تے حضرت عباس دا سار صدقہ جاواں ہچار دی حالت بڑی عجیب سی گورز دا دو پھٹ ہویا سار جدو حضرت کلثوم دے ہاتھاں دے میرا لو ویکھنا بی بی نے حضرت زینب نے کیا کیا فرمایا ٹرن لگے آندا سی پاویں ویر سمجھ کے ٹور لے تے پاویں پرا سمجھ کے ٹور لے پاویں پرا سمجھ کے قبول کر تے پاویں پتر آنج دیتا نے بلا مبالغہ ویکھنا ایتھوں بی بی نے ایتھے چکیا کامدے ہتھا نہ بی بی نے ویر کا سار ایتھے لے آندا ایتھوں سار بی بی نے پیچھے کرنا شروع کیتا اپنا سار ذرا تھلے کیتا تے حضرت عباس دے سار نو ایتھے رکھ کے نا تے بی بی کلثوم نے فرمایا عباس ذرا ویکھاں جنہ پہنا واسطے بازار خالی کراندا سی جنہ پہنا واسطے نس نس کے آندا سے آ نہیں جا غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹورے میں سانو نیزیاں نال ٹورے میں اسی سانو نیند کوئی نہیں ہوتی میں ساڈا محافظ ویر میرے کول ایک منٹ وقت بچتا پہ میں اتنے چھڑ دینا سی آخری جملہ 2 منٹ سے میں پڑھ سکوں پڑھ دینا اگلا ہوں تے کو سننا چاہنا تو جی میں تساں آوازاں نال روئے آوازاں نال میں رونا چاہنا میری مدد کرو میرے پراؤ تسی میرے پراؤ میرے بیٹے خدا را میری امداد کرنا رون چ مدد کرنا باقی کوئی نہیں چونکہ ایک گل تے کو پوچھنا چاہنا تو پھر اس تو بعد میں بھی رواں گا تسی بھی رہو حضرت زینب سلام اللہ علیہا دے سامنے ایک سر حضرت سجاد نے کٹ کے آنج کی بیٹھی بی بی نے آنج بیکھی اے سار کوئی ایسا سی حضرت سجاد فرمایا پھپھی جلدی پھڑ لو میرے کو جلدی پھڑ لے پھپھی بہتی دیر میں صدقہ جاواں آئینہ ہتھاں جو میں اٹھا نہیں سکتا جلدی پھڑ لو اے پہلا سارے جدو سجاد آکھیا جلدی پھڑ لو تے پہلا سارے جدو جناب زینب نے آکھیا پتر ذرا رک جا سجاد بیٹا ذرا رک جا حضرت سجاد فرماندے نے اماں بہت جلدی پھڑ لے اے میرے دادے دے حوصلے والیے اے اپنے پیو دی زینت بی بی مخدومہ ذرا جلدی پھڑ لو بی بی پر میں بس ایک لمحہ رک بیٹا حضرت سجاد ایتھے رکے سن کیوں میں تے سا ماتمیاں نو کدا سر سی ایڈے بے معرفت تے ماتمی آئی نہیں اس سر دے چہرے تے نظر کر کے بی بی نے آن دا سر بھی زمین تے رکھ دیتا محمد دا سر بھی سمجھے بھی نہیں پتہ لگا کہ دا سر ہے پتران دے سر زمین تے رکھ کے بی بی فضا دے سہارے نال اٹھ دی آئی ہے تے ہاتھ ودا کے فرما دی آوے میرا اکبر بیٹا آوے میرا پردیا چپلیا بیٹا بی بی نوے کے ہر بی بی اپنے بیٹے دا سر زمین تے رکھیا دوارے حلقہ بنایا ہر بی بی بھی آتی سی واہ محمد